ہمیں اتحاد میں کئی ایسے شہر ملیں گے جو پہلے تو زمین کے اوپر تھے لیکن آج وہ سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ گریس کے سمندر میں 5000 سال پرانا ایک پورا شہر ڈوبا ہوا ہے جس کو پولی بیٹری کہا جاتا ہے۔ وقت کے گزرتے ہمارے ارد کی جغرافی چینج ہو رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اوشنز کا پانی بڑھ رہا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے سالوں میں دنیا کے کئی چھوٹے بڑے شہر پورے کے پورے پانی کے اندر ہوں گے۔ اس گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کون سے شہر کتنے اور کب ڈوبیں گے، یہی سب کچھ آپ آج جاننے والے ہیں مومل ٹی وی کی ویڈیوز میں۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ کہیں نہ کہیں ہم سب نے گلوبل وارمنگ کا نام سن رکھا ہے۔ ہمارے پلانٹس کا ایوریج ٹیمپریچر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ 2022 سے لے کر آج تک ہمارے ارتھ کا ٹیمپریچر 0.4 ڈگری سیلسیس تک بڑھ گیا ہے، اور اگر صرف پچھلے 20 سالوں کو دیکھا جائے تو ہر سال پچھلے والے سال سے زیادہ گرم ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ گلوبل وارمنگ کا ریشو تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ناسا کے مطابق 95% چانس ہے کہ گلوبل وارمنگ ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے، جس میں ماس لیول پہ ڈیفورسٹریشن اور فوسل فیولز کا استعمال ہونا بھی ہے۔ فوسل فیولز کے جلنے کی وجہ سے مختلف گیسز ایٹماسفیئر میں اکٹھی ہو کر گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کر دیتی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں موجود برف کے گلیشیئرز آہستہ آہستہ میلٹ ہو کر اوشنز کا لیول بڑھا رہے ہیں۔ ایئر 1900 سے لے کر 2000 تک اوشن لیولز میں 19 سینٹی میٹرز کا اضافہ دیکھا گیا، جو پچھلے 100 سالوں کے مقابلے میں قریبی 3 ٹائمز زیادہ ہے۔ اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ اگر ایئر 2000 سے لے کر آج 2022 تک صرف ان 22 سالوں کو دیکھا جائے تو اوشنز کا لیول پچھلے 100 سالوں کے مقابلے میں ڈبل اسپیڈ سے بڑھ رہا ہے۔ نیشنل ایٹماسفیئر کی ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ اگر اسی اسپیڈ سے گلوبل وارمنگ ہوتی رہی اور گلیشیئرز میلٹ ہوتے رہے تو ایئر 2100 تک ہمارے سمندروں کا لیول 2.5 میٹرز بڑھ جائے گا، اور یہ واقعی بہت ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ یعنی ایئر 2100 تک وہ کوسٹل سٹی جو بالکل سمندر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور جن کے ایلیویشن صرف 2.5 میٹر یا اس سے بھی کم ہیں، وہ آدھی سے بھی زیادہ سمندر کے اندر ہوں گی۔ جیسے کہ تھائی لینڈ کا ایک کیپٹل بینکاک، یہاں کی ایوریج کی اونچائی کل آف تھائی لینڈ صرف 1.5 میٹر اونچی ہے، لہٰذا ایئر 2100 میں بینکاک کچھ اس طرح دیکھے گا۔ بنگلہ دیش کے کیپٹل ڈھاکہ میں بری گنگا ریور کے کنارے اچھی خاصی آبادی پانی کے اندر ہوگی۔ آذربائیجان کی بات کی جائے تو باکو کا زیادہ تر کوسٹل ایریا پانی کی نظر ہو چکا ہوگا۔ سنگاپور کے آؤٹس کورس میں بنے کئی پروجیکٹ ڈوب جائیں گے، جیسے سنگاپور پورٹ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ نیدرلینڈ کے ایمسٹرڈیم اور روٹرڈیم سمیت قریب آدھے سے زیادہ ملک کی کمر جتنے پانی کے نیچے ہوگا، اور مالدیو میں سارے آئی لینڈز اور ان میں موجود ریزورٹس تو نام و نشان بھی نہیں رہے گا، یعنی 1.5 ارب لوگوں کو ان مقامات سے ہٹا کر کہیں اور شفٹ ہونا پڑے گا۔ یہ تو ہم نے صرف بات کی اس سچویشن کی کہ جب 80 سال بعد سمندروں کا لیول 2.5 میٹر بڑھے گا، لیکن یہ سینیریو کہ اگر دنیا میں موجود تمام گلیشیئرز میلٹ ہوں گے تو تب کیا ہوگا؟ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق اگر میلٹن ریٹ اسی اسپیڈ سے چلتا رہا تو 5000 سالوں کے بعد پورا گرین لینڈ آرکٹک ریجن، آئس لینڈ اور تمام گلیشیئرز میلٹ ہو جائیں گے، اور ان کی وجہ سے ہمارے اوشن کا لیول 70 میٹر تک بڑھ جائے گا۔ لیکن ضروری نہیں کہ یہ نوبت 5000 سالوں کے بعد ہی آئے۔ جیسے تیزی سے انسان دن بدن نیچرل ریسورس کو ابزرو کر کے آب و ہوا کو خراب کر رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ نوبت 2000 سالوں میں ہی آ جائے گی۔ تو اس سچویشن میں ہمارا ارتھ کیسا دکھے گا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کون سے شہر انڈر واٹر سٹیز کی
داستان بن کر رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بے آف بنگلہ سے۔ آپ کو شاید یہ دیکھ کر شوق لگے گا کہ قریب پورا کا پورا بنگلہ دیش بے آف بنگلہ کے لیفٹ میں ہوگا، اور اگر اس کے کیپٹل ڈھاکہ کی بات کی جائے تو یہ 30 میٹر 100 فٹ گہرے پانی کے اندر ڈوب چکا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بے آف بنگال انڈیا کے کئی حصوں پہ بھی اپنا قبضہ جما لے گا۔ اگر ہم صرف چنائی کی بات کریں تو یہ 200 فٹ پانی کے اندر ہوگا۔ 1959 میں کنسٹرکٹ کی گئی چنائی میں موجود LIC بلڈنگ، جو ایک وقت انڈیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہ پوری کی پوری بلڈنگ پانی کے اندر ہوگی۔ چنائی سے ہوتے ہوئے پانی کا لیول تامل ناڈو اور آندھرا پردیش کے بارڈر پر جا لگے گا۔ انڈیا کے ویسٹرن کوسٹ پہ نظر دوڑائی جائے تو 70 میٹرز بڑھنے کے بعد نارتھ اور ساؤتھ گوا کے تمام بیچ ریسورٹس میلیا میٹ ہو جائیں گے۔ نہ ہی ممبئی بچے گا اور نہ ہی نوی ممبئی بچے گی، کیونکہ یہ پورا ایریا آل دا وے گجرات کے بارڈر تک 54 میٹرز یعنی 177 فٹ گہرے پانی کے نظر ہو چکا ہوگا۔ یعنی ممبئی کا لودھا ٹرمپ ٹاور اگر تب تک بچ گیا ہوگا تو اس کے 15 فلور انڈین اوشن کا راج ہوگا۔ آگے بڑھ کر اگر گجرات کی بات کی جائے تو یقیناً آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ گجرات ایک آئی لینڈ بن چکا ہوگا۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 70 میٹرز بڑھنے کے بعد عربین سی کے پانی نے گجرات کو انڈیا سے الگ کر دیا ہے، اور اگر تب تک انسان کی نسل بچی تو احمد آباد شاید کوئی بیچ ریسورٹس میں کنورٹ ہو جائے گا، کیونکہ عربین سی کا بارڈر آگے بڑھ کر احمد آباد تک جا لگے گا۔ عربین سی کے لپٹ میں آ چکی ہوگی کراچی سے لے کر حیدرآباد، نواب شاہ سکھر سے ہوتے ہوئے جیکم آباد تک 400 کلومیٹرز میں آنے والے تمام میجر سٹیز کئی 100 فٹ پانی کے اندر گمنام شہروں کی شکل اختیار کر لیں گی۔ آبادی کے حساب سے دنیا کا 7واں بڑا شہر کراچی 190 فٹ عربین سی کے باٹم پہ ہوگا۔ جو آج یہاں جانی مانی بلڈنگز اور اسکائی اسکریپرز ہیں وہ سمندر کے اندر موجود اس وقت کی انڈر واٹر ڈسکوریز میں شاید دکھائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے سدردن کوسٹ پہ موجود جو دنیا کا سب سے ڈیپیسٹ سی پورٹ کوادر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ تب واقعہ ڈیپ اوشن کی نظر ہو کر صرف ایک چھوٹے آئرلینڈ سے زیادہ نہیں بچے گا۔ امید ہے مومل ٹی وی کی یہ ویڈیوز بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیارے بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔